نبی پاک علیہ السلام کی نسبت دی کوئی مثال نہیں. الحمدللہ اس نبی پاک علیہ السلام دا بھی حیا کیتا ہے. حضور دی ہر نسبت ہی حیا کرن والے ہیں. لہذا کامیابی کسے دے اندر ہے؟ حضور علیہ السلام کی ہر نسبت دا حیا کیتا جاوے. نبی پاک علیہ السلام دی آل ہوئے، صحابہ ہوئے. بعض لوگاں تفریق کر دیتی ہے کہ نہیں صرف صحابہ کرام کا ذکر کیتا جا سکتا ہے، اہل بیت کا ذکر سانو کہ ہضم نہیں ہوتا. بعض لوگ کہ نہیں ساڈے شریعت میں صرف اہل بیت کا ہی ذکر ہے، بلکہ صرف محرم کے اندر امام حسین کا ذکر ہے، حسن پاک کا ذکر نہیں کیتا جا سکتا. میں کہ وہ کیوں؟ یعنی کیونکہ امام حسن پاک امیر معاویہ پاک نے صلح کر لی ہے، یہ گل سانو پسند کوئی نہیں. میں کہ بدبختو 1400 سال بعد آمن والے تساں زیادہ سمجھدار ہو گئے اور نبی دا بیٹا سمجھدار نہیں. الحمدللہ اساں نبی پاک علیہ السلام دا بھی حیا کیتا ہے، حضور دی آل دے ہر فیصلے دا بھی حیا کیتا ہے. جس شخصیت نال امام حسن پاک صلح کر لئی، نبی پاک دے ہر امتی دی اس نال صلح ہونی چاہیے. اور جس نال حسین ابن علی نے لڑائی کی ہے، آپ جس نال ناراض ہوئے اس نال نبی دا ہر غلام ناراض ہے، کیونکہ صلح ناراضگی دا بیان ساڈا اپنا نہیں بلکہ ایسا امام اور پیشوا سنی مصطفیٰ دی ذات کو بنا چھوڑے. اور لہذا الحمدللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اس پیاری امت کے اندر بہترین گروہ، میانہ روی والا گروہ، اعتدال والا گروہ اہل سنت ہے، جس کے سٹیج کے اوپر بغاوت، سرکشی، دشمنی کا پیغام نہیں دیتا جاتا. اس پیارے سٹیج پہ نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت حیا کا پیغام دیتا جاتا ہے. دیکھو جی، جو درود میں شامل ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے، جو درود میں شامل نہیں ہے ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. تم خود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کا ذکر ہونا چاہیے. درود میں یہ سات ذکر کیے جاتے ہیں، تم صحابہ کو ویسے ہی ساتھ ملا لیتے ہو. حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. کسی پوچھنے والے پوچھے حضور تو دسو نبی پاک علیہ السلام دی پیاری حیاتی دی اندر حضور دے قریب کون آ؟ آپ نے فرمایا زبانی دس دیواں یا جا کے وکھا دیواں. اس کہ حضور تہاڈی زبان تے یقین ہے، لیکن اگر تساں وکھا دے وہ تے حق یقین ہو جاسی. آپ تواضع پکڑ کے روزہ مصطفیٰ تے لایا. آپ نے پوچھا یہ کیڑا مزار ہے؟ اس کہ ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا نال کہیں دی قبر ہے جڑی سونے صدیق پاک دی قبر ہے. فرمایا نال کہیں دی قبر ہے جڑی سونے عمر پاک دی قبر ہے. فرمایا بدبختہ جڑی یہ شخصیات مرن دے بعد، وصال دے بعد، وفات دے بعد، وصال ظاہری دے بعد نبی پاک دے نال آرام فرما رہے ہیں. زندگی کے اندر یہی ہستیاں سونے مصطفیٰ دے نام تشریف. الحمدللہ جن ہستیاں سونے مصطفیٰ قبول کر لیا. آج کا مومن مسلمان نام نہاد اگر انہاں دی جناب والا توہین کرے، انہاں دی جناب والا بے عزتی کرے، انہاں کو بکواس کرے، سب کو شکست کرے، یہ وہ اپنا مزاج ہو سکتا ہے. قرآن کا مزاج ہی نہیں ہو سکتا، سونے مصطفیٰ کا مزاج ہی نہیں ہو سکتا. وقت میں کیوں نہ کھا شان صدیق فاروق کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچھا نشان. شان صدیق فاروق دا کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچھا نشان. سبز گنبد نے الدری جو بجتی سپاہ کملی والے دے یاران دے کم آگئی. سبز گنبد دے اندر جو بجتی سپاہ کملی والے دے یاران دے کم آگئی. لیکن لوگوں جو درود میں ساتھ ہیں ان کا بھی احترام کر، جو مزار میں ساتھ ہیں ان کو بھی سلام محبت پیش کر. یہ امتزاج، یہ خوبصورت ماحول اور کسی سٹیج پہ نہیں ملتا. الحمدللہ یہ امتزاج، یہ ماحول، یہ جناب والا ہم آہنگی اگر دیکھنے پہ ملی ہے تو میرے سلطان باہو کے مزار پہ ملتی ہے، دادا ہٹویری کے دریاقدس پہ ملتی ہے، مکانی کے تاجدار کے پیارے دربار پہ ملتی ہے، میرا شریف کی فن الفضا میں ملتی ہے، حضرت پیر عبدالرحمن کے مزار کے ساتھ متعلقہ مسجد میں ملتی ہے، اور مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا میں یہ نسبت ملتی ہے. الحمدللہ ہم نے جناب والا یہ معیار خود نہیں بنائے، یہ معیار ہمیں خدا کے قرآن نے اللہ فرمائے
مصطفیٰ کی زبان نے عطا فرمایا۔ اس لیے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، لوگوں نے کہا ہم تو عقل کے پجاری ہیں، عقل نہیں مانتی آل نبی کا ذکر بھی ہو اور صحابہ کا ذکر بھی ہو، تم تو جناب والا صحابہ کے ذکر کو اہل بیت سے ملا دیتے ہو۔ اہل بیت کی اپنی شخصیت ہے، تشخص ہے، انفرادیت ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے۔ ہم نے کب کہا ہے ہر ایک کا اپنا مقام نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن ہم تقابلی جیسا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں جس طرف چشم مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، صحابہ یہ بھی ذرات تھے ستارے بنے نگاہ مصطفیٰ کے کمال سے، آل بیت بھی ذرات تھے جب نسبت مصطفی نصیب ہوئی یہ بھی ستارے بنتے گئے۔ الحمدللہ صحابہ بھی ستارے ہیں، آل بیت بھی ستارے ہیں، آل سنت ہر ایک ستارے کو سلام محبت پیش کرنے والے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، تم نے جناب والا ان ہستیوں میں تفریق نہیں ڈالی، ان میں دیوار کھڑی نہیں کی، تم ہر ایک نسبت کا حیا کر کے بتانے والے ہو۔ ہم خدا کا بھی حیا کرنے والے ہیں، مصطفیٰ کا بھی حیا کرنے والے ہیں۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میدان کربلا دی داستان یہ عام داستان نہیں، میدان کربلا دی داستان بہت سارے مسائل حل کر دیتے۔ آج امت کے اندر فتنہ انتشار پیدا کیتا جا رہا ہے، خلفاء راشدین مہدیین خلفاء ثلاثہ دی خلافت دا انکار بیک جنبش قلم بیک زبان کر دیتا جاتا ہے، اور بدبختہ رافضیاں ساڑھے علاقے دے اندر معاشرے دے اندر ایک نعرہ لایا، ساڑھے جاہل بھٹے میں بھی جناب والا بابے بڑیا علماء اسا خود اپنے گھر دے اندر سنیا، کوئی شاید تقسیم کرو لڈو وغیرہ یا کوئی چیز کھجوراں تے ترائے دے ہو آدھ نہیں جنہیں ترائے کا کھانے ہوندے 4 دے یا 2 دے۔ حضرات اسے دشمن دا نعرہ ہے، یہ آل سنت دا نعرہ نہیں۔ ساڑھے معاملات کے اندر بھی گل داخل کر دیتی گئی، آج دی اماں آج دا بابا آج دا پڑھے لکھے جوان یاد ہے ترائے کھانے، جس ویلے سنی بیلی ترائے کھانے آتا ہے، شیعہ دے کچھن جو حسن نکلتا ہے، رافضی خوشیاں منا کے آتا ہے۔ اس اپنے بد نصیبی دے اندر نپال مشن دے اندر کامیاب ہو گئے، بدبختہ نعرہ لایا، یہ ترائے کھانے دا نعرہ آل سنت دا نعرہ نہیں، یہ رافضیہ دا نعرہ ہے۔ ترائے کھانے آ کے بدبخت خلفاء ثلاثہ دا انکار کریں دے، حضرت صدیق پاک دا بھی انکار کیتا جاتا ہے، عمر پاک دا بھی انکار کیتا جاتا ہے، عثمان غنی پاک دا بھی انکار کیتا جاتا ہے۔ آج دے بعد کم از کم آل سنت دے گھر دے اندر یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے، ترائے کھانے ہوندے بس ترائے نماز دے فرض مغرب تے نہ ہوندے، اگر ترائے ایڈے کھانے ہوندے بس ترائے وتر نماز عشاء دا حصہ نہ ہوندے، اگر ترائے ایڈے کھانے ہوندے گنتی دا حصہ نہ ہوندے، اگر ترائے ایڈے کھانے ہوندے قرآن پاک دی ایک نمبر ترائے بالکل نہ ہوندی، ایک دو ترائے نہ ہوندی بلکہ 2 تو 4 ہو جاندی۔ لوگوں یہ سارے حصے بھی سنے خدا نے بنائے، 2 منٹا بھی قبول ہیں، ترائے تا بھی قبول ہیں، 4 تا بھی قبول ہیں، لہذا ترائے کھانے آکھن والا دشمن رسول ہوتا ہی، لیکن جڑا ترائے نہیں قبول کرے، 4 نہیں قبول کرے، 5 نہیں قبول کرے، وہ دشمن مصطفیٰ نہیں، خدا دا سچا بندہ سنے مصطفیٰ دا سچا غلام۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، شہدائے کربلا کی داستان بہت سارے مسائل حل کر دیتے، بہت سارے عقدے واہ ہو گئے۔ اب جناب والا لوگ آنکھیں نعوذ باللہ حضرت علی پاک تقیہ کرتے تھے، وہ حق بیان نہیں کر سکتے تھے، چونکہ خلفائے ثلاثہ ظالم تھے، غاشم تھے، ان کے پاس طاقت و قوت تھی، تو مولا کرام نمازیں تو پڑھتے رہے لیکن منافق بن کے پڑھتے رہے، نعوذ باللہ تقیہ کرتے رہے، اوپر سے اور تھے، اندر سے اور تھے، باہر سے اور تھے۔ لہذا جب ان کا نمبر آیا حقیقی خلافت اس وقت شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے نعوذ باللہ قاسمین کا دور ہے۔ حضرات کرام امام حسین ابن علی پاک دی شہادت اس مسئلے نو حل کر گئی۔ اگر حضرت صدیق پاک دی خلافت صحیح نہ ہوندی، اگر حضرت عمر پاک دا دور صحیح نہ ہوندا، اگر حضرت عثمان غنی پاک دا دور خلافت برحق نہ ہوندا، تو مولا علی کی تلوار اٹھا لیتے، مولا علی تلوار اٹھا کے میدان جا جاندے، میدان جنگ سجا دیندے، اپنے حق دے جناب والا مطلوبیت دے اندر، اپنے حق کو طلب کرنے دے اندر تان من تان قربان کر دیندے۔ اگر حسین ابن علی دا بیٹا ایڈا غیرت والا ہے، یزید دی فسق و فجور نو قبول نہیں کر سکتا، وقت حسین ابن علی دا بابا علی کی بے قاسمین نو قبول کر سکتا ہے۔ حضرت امام حسین پاک دی میدان کربلا تشریف آوری اور 72 تن دین مصطفیٰ دی عزت واسطے قربان کر دینا، اس مسئلے کا حل بیان کر کے دیا۔ لوگوں میرے بابا علی سے پہلے عثمان غنی کا دور برحق تھا، عمر فاروق کا دور برحق تھا،
اتنی غیرت ہے، اگر بیٹا یہ شان رکھتا ہے باپ علی کا مقام کیا ہوگا؟ وہ میدان کربلا کے اندر بہت سارے رموز و اوقاف موجود ہیں، بہت ساری یہ چھپی ہوئی گلیں موجود ہیں، بہت سارے میسیجز اور پیغامات موجود ہیں۔ وہ میدان کربلا کی داستانیں دس رہی ہے۔ حضرت علی پاک پہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ علی پاک تقیہ کرتے تھے، علی پاک جھوٹ بولتے تھے۔ میں کہ علی پاک اگر تقیہ کر رہے ہیں، حسین پاک واسطے ضروری ہے کہ تقیہ کریں دے، جھوٹ موڑ دی اتباع قبول کر لیں دے، علی اصغر قربان نہ کریں دے، علی اکبر کی قربانی پیش نہ کریں دے، جوان امام قاسم بن حسن مجتبی جناب والا قربانی پیش نہ کریں دے۔ حضرت حسین ابن علی نے یہ عظیم قربانیاں پیش کر کے دسیا ہے لوگوں تقیہ دا ساڈے خاندان نال کوئی تعلق نہیں کہ تقیہ منافق کرے، تقیہ یہودی کرے، تقیہ عیسائی کرے، تقیہ کمزور دے مسلمان کا کرے۔ سمجھ ہم دیئے شیر خدا کدی تقیہ کر سکتا؟ حضرات محترم گویا حضرت علی پاک نشانی میدان کربلا ظاہر ہو رہی ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت امام حمام، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت، آپ کی عظیم داستان پیغام کربلا صبح قیامت تک موجود ہے، زندہ اور جاوید داستان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو جناب والا جدید دور ہر بندہ دے میرا ذکر کیتا جاوے، میرے نام دا جھنڈا بلند کیتا جاوے، میرے نام دے نعرے لائے جاوے۔ جدید دور سیاسی دور ہے، سیاسی لیڈر جناب والا خود لاکھاں روپے دے رہے ہیں، آدھے جونا ڈھولا لائی بلا کے لائے ہو، میرے واسطے ہاری خریدے جاوے، اشتہار چھپائے جاوے، خرچہ میرا ہوئے ڈیرہ تیرا ہوئے، ڈیرے تے میرے نام دی دھوما ہونی چاہیے، میرے نام دے نعرے ہونے چاہیے، میرے نام دے جھنڈے ہونے چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو کسی دے جھنڈے ہوتا بیلی بلند کر رہے ہیں، کسی دے ذکر جناب والا ہوتا جناب والا محبین دی وچ کوئی بلند کرنے والا ہے، لیکن امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر جناب والا کسی دنیا دار نے بلند نہیں کیتا بلکہ خود پروردگار نے بلند کیتا۔ فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو شہداء دی عزت پرچم اور جھنڈے جناب اللہ دے قرآن نے خود ہی بلند فرما دیتے، اللہ دے قرآن نے خبردار کیتا، ہوشیار کیتا، فرمائے لوگو تھوڑی عقل دے مطابق جڑا بندہ دنیا تو پردہ کر جاوے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ فرمایا عام بندے دی موت ہو رہے، شہید دی موت ہو رہے، اللہ دے دین دے پہرا دیون والے دی موت ہو رہے۔ اللہ دے قرآن نے جناب والا خدا کو شاہی فرمائی، فیصلہ فرما دیتا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جڑا اللہ دے راہ دے اندر ماریا جاوے، اللہ دی عزت واسطے ماریا جاوے، حرمت قرآن واسطے ماریا جاوے، ناموس رسالت واسطے جان دے کے جاوے، انہوں مردہ نہ پھرے۔ اے مالک کریم، اے اللہ دی سونی کتاب سانی عقل دا نہیں مان رہی، سانی عقل دا تقاضا کہ شے زندہ ہوئے سامنے موجود ہوئے، میں زندہ سامنے موجود ہوں، تساں زندہ ہو سامنے موجود نظر آ رہے ہو، تھوڑے بیٹے زندہ موجود ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ دا قرآن کی شے زندہ ہوئے نظر آنی چاہیے، نظر آسان منن واسطے تیار نہیں۔ فرمایا اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا لوگوں عقل دی پوجا نہیں کرنی، اللہ دے قرآن دے سامنے عقل دے بھولے جناب والا بندے بڑے اپنی عقل دی پوجا نہیں کرنی۔ فرمایا لوگوں شہداء زندہ نے انہاں دا مقام بڑا اونچا ہے، تھوڑی عقل بڑی ہیٹھا کھلوتی ہے، لہذا جس گل دی سمجھ نہ آوے عقل قربان کر پیش مصطفیٰ عقل دی پوجا نہ کریا ہے، ابو جہل دے بیلی بن جس عقل نو اللہ دے قرآن دے سامنے قربان کر دے ہوئے سونی صدیق دے غلام بن گئے جس۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو اللہ تعالیٰ نے شہداء دی شان بیان فرمائی، اور میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے میں جناب والا شہداء والا مقام ہے۔ آپ صرف سید الشہداء شہداء بھی نہیں بلکہ سید الشہداء شہید نہیں بلکہ شہید اعظم ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خبر جناب والا کئی سال
سال پہلے نانا مصطفیٰ نے عطا فرمائی جناب والا بندہ پیدا ہو گئے وہ دی موت کی خبر کوئی دیون والا نہیں ہو سکتا شہید ہو گئے متقی ہو گئے ولی ہو گئے لیکن امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا کے اندر پادش گئے نانا مصطفیٰ نے خبر پہلے عطا فرمائی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یزید نال کیڑا اختلاف ہے آپ کی دشمنی کس چیز کی بعض لوگ کیا نہیں جناب والا یہ دو شہزادے کی جا کے یہ کرسی بچاون واسطے امام علی مقام میدان کربلا کے اندر تشریف لے کے گئے لیکن لوگوں کرسی واسطے ہو جاوے میرا کرسی دا بھوکا ہوئے اللہ تعالیٰ نے کائنات سب تو اونچی کرسی حسین ابن علی کو عطا فرما دیتی ہے آج جناب والا ایک بندہ بڑی کرسی تے تشریف فرمائے ان بندہ کے تو سہیٹ کی کرسی دے آ جاؤ وہ آتے نہیں لوگوں میں اور اتنی کرسی تے جانا چاہنا اللہ کریم نے جناب حسین ابن علی کو جنتی کرسی اور سرداری عطا فرمائی نظر میرے حسین ابن علی کبھی کرسی بچاؤن واسطے نہیں جا سکتے اگر اے عقیدہ رکھا جاوے کہ خون حسین کی قدر نہیں ہو سکتی خون حسین کی عزت نہیں ہو سکتی بلکہ خون حسین کے نال کھلا کھلا بغاوت ہو سکتی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی بچاون واسطے نہیں گئے جناب والا خلافت بچاون واسطے نہیں گئے آپ مشن لے کے کربلا جا رہے ہیں آپ آ کر رہے ہیں اصغر جاوے اکے بری جاوے لباس بشیروی جاوے سب کچھ جاوے پر دین نبی بچ جا میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی بچاون واسطے خلافت بچاون واسطے اپنی ذات کے مفاد واسطے نہیں گئے آپ کا ایک ہی مشن ہے چونکہ یزید بار بار دباؤ پا رہے ہیں بار بار آرڈر جاری کر رہے ہیں حسین ابن علی کو بیعت دے جاوے حسین ابن علی کو اپنا فرید بنایا جاوے اپنا ہم نوالا ہم پیالا بنایا جاوے چونکہ اگر حسین ابن علی میرے صف کے اندر شامل ہو گئے میری خلافت میری سرداری میری حکومت نو تمام حاصل ہو جاسی اگر حسین جیسا غیرت مند جوان یزید کا دشمن بن گیا یزید نے امام نہ بنیا اور کوئی دنیا تے یزید کو امام آکھن والا نہیں ہو سکتا میرے حسین ابن علی نے فرمایا اے یزیدیو اے یزید کے گورنر اے یزید کے چاپلوس اور نواخوار لوگوں حسین ابن علی نانا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا نواسا ہے اور یزید فاسق و فاجر ہے اور حسین ابن علی کبھی بھی فاسق و فاجر اپنا بیری بنا سکتا حسین ابن علی کا پہلا ہی اختلاف ہے کہ بندہ صحیح نہ ہوئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا باغی ہوئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی حق قرآن والا ہوئے اس نال کبھی حسین کھلو سکتا نہیں جس نال بندہ کھلوے گویا بندہ دل و جان نال پیغام دے رہی ہے کہ میں اس نے ہر ادا تے اس کی سیرت و صورت تے اس نے کردار تے اقوال و افعال تے قول و فعل تے راضی ہوں حسین ابن علی نے فرمایا کہ میں بیعت کر لواں تو قیامت تک آمن والی نانا مصطفیٰ کی امت واسطے ایک معیار بن جاسی کہ آج کا حکمران آج کا ایم پی ایم این اے اگر شرابی ہے تو کیا ہوا حسین نے بھی تو شراب پینے والے یزید کی بیعت کر لی تھی میرے حسین غیرت کے امام ہیں میرے حسین جرأت کے امام ہیں فرمایا حسین کے ہاتھ میں نانا مصطفیٰ کا پاک خون موجود ہے حسین کے ہاتھ میں بابا علی کا پاکیزہ خون موجود ہے حسین کی رگوں میں سیدہ خاتون جنت کا پاکیزہ دودھ موجود ہے یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گا حسین نے بتا دیا یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن ظالم اور جابر کے ساتھ کبھی یہ ہاتھ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے ہاتھ میں یہ ہاتھ آ نہیں سکتا حضرات آج 1400 سال بعد آمن والا بیلی بنائے اپنا یار بنائے اپنا پیر مرشد بنائے ویل کے بنائے بھئی میرا پیر ایسا ہونا چاہیے کہ جڑا کامل ہوئے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام اگر میرا پیر ایسا نہ ہوئے جڑا شراب نو جیز قرار دے میرا پیر ایسا نہ ہوئے جڑا بدنگاہی بھی کرے تو ہوئے میرا پیر ایسا نہ ہوئے جڑا اپنے پائیں دے ہاتھ کرتے ڈاکہ پاوے اگر میرا پیر ستھرا ہوئے شفاف ہوئے صاف ہوئے اور پیر ایسا ہوئے میرے مصطفیٰ نے خود رہنمائی فرمائی فرمایا الذین اذا ذکر اللہ لوگوں اللہ دے حقیقی ولی درویش تے فقیر او بندے ہوندے جنہاں نوں ویکھیا جاوے تے سونے خدا دی ذات یاد آ جاوے حسین تقید نہ کر حسین یہ بھائی جا رہا ہے جناب والا
یزید دی بیعت کر لے آپ دا پہلا اختلاف ہے کہ بندہ صحیح نہیں کہ دا قول و فعل صحیح نہیں کہ دا کرتوت صحیح نہیں کہ دا قول اور اقوال صحیح نہیں حسین ابن علی کدی اس کو امام مان سکتا نہیں لہذا آپ نے پہلا پیغام ہے دیتا جڑا فاسق و فاجر ہوئے اس نے کدی ووٹ دے گیا ہے نہ اس نے بیلی بنیا ہے نہ اسے ہاتھ سے ہاتھ پایا ہے کیونکہ برے بندے دی میرے لگتے بیٹھے آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی روز لگتے ہو سبحان اللہ اب فرماتے میں برے بندے دی یاری لوگو جمیں دکان لوہارا کپڑے باویں کونجی بویے کو چھڑکا پین ہزار دن چنگے بندے دی یاری لوگو جویں دکان عطارا سودا باویں لئیے نہ لئیے او ہلے آن ہزار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلا پیغام عطا فرمایا جڑا بندہ صحیح نہ ہوئے اندرو بارو مکمل تے کامل نہ ہوئے اس کو کدی امام نہ بنایا جاوے بیلی نہ بنایا جاوے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین فرمایا ایمان والو اس نال یاری نہ لگے انہوں بیلی نہ بڑھایا ہے سنگی نہ بڑھایا ہے کہ اللہ دے کتاب دے نال مذاق اڑا رہے ہوئے اللہ دی کتاب دی آیات بینات انکار کر رہے ہوئے اللہ دی کتاب دی اہمیت جناب والا بس پش مارے ہوئے اس نے بیلی نہ بڑھایا جاوے آج دا بندہ تحقیق کرے بیلی بناون تو پہلے سوچے امام بناون تو پہلے سوچے پیر بناون تو پہلے سوچے حسین ابن علی بھی جناب والا سوچ رہے نے سوچ وچار کر رہے نے نانا مصطفیٰ واسطے رہنمائی دا نوٹ دے کے جا رہے نے فرمایا آج اگر حسین نے ظالم دے فاسق اور فاجر دے ہاتھ اندر بیعت کر لی اور قیامت تک حسین جناب والا پیار بڑھ جاوے گا نمونہ بڑھ جاوے گا نہ میری امت ایڑا بیڑا ہر شرابی کبابی دا مرید بڑھ جاوے گا خیرت امام دے کے دس دے کے جا رہے ہیں فرمایا لوگو ہر بندے نو امام نہ بنایا جاوے بیلی نہ بنایا جاوے بلکہ اس نو امام بنایا جاوے جدے ایک ہاتھ وچ اللہ دا قرآن آوے دوے ہاتھ وچ مصطفیٰ دا فرمان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے جناب والا الزام لگایا جاتا ہے اور پھر جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نواسا کرسی بچاون واسطے گیا میں کہ لوگو 1400 سال بعد آون والے اللہ دے ولی درویش کتب دے اولیاء انہاں دی جناب والا سیرت مطالعہ کیتا جاوے آدھے تخت سکندری پر رخ رکتے نہیں بستر لگا دے جن کا محمد کے شہر میں کہ آج حسین دا کلمہ پڑھ کے حسین دی محبت نعرہ لا کے ولایت نور حاصل کرنے والا تخت سکندری دے ٹھکرے گوارا نہیں کرے گا حسین کی بھی تخت سکندری واسطے آ سکتے میرا حسین تخت سکندری واسطے نہیں آیا حسین اس واسطے میدان کربل بنا دے اندر آئے تاکہ اللہ دا قرآن ہی بچایا جاوے نانے کی شریعت بھی بچایا جاوے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بہت بڑا الزام لگایا جاندے آج حسین دے نام دے اوتے ماتم کرن والا حسین دے نام دے لنگر کھاون والا سبیلہ لاون والا آج حسین مجبور آئی حسین مظلوم آئی حسین ہائے ہائے کر رہی آئی حسین ماتم کر رہی آئی حسین لاچار کھلوتا آئی لیکن لوگوں داستان کربلا میں یہ بیان کیتا جاوے کہ آج دا جوان آ کے حسین مجبور آئی حسین بے صبری کر رہی آئی نہیں میرے بھائیو بے صبری دا گزارا حسین ابن علی نے کیتا پہلی رات محرم والی جن جن اسمانی چڑھے دیکھی کے چل لو چل زہرا دے انا للہ پڑے امام علی مقام حسین ابن علی نے میدان کربلا دے اندر جناب والا جنت البہادری کی تصویر پیش فرمائی شجاعت کی تصویر پیش فرمائی صبر دی عطا کر کے دکھا دیتی فرمائے لوگو قرآن
یہ تو تفسیر کی جا سکتی ہے، ایک تفسیر قولی ہے، ایک تفسیر فعلی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، اللہ دے نام تے زکات دی جاوے، نبی دے غلام کو چھیا جو نماز کی پڑھی جاوے، فرمایا اذا صلیتمونی کما اصلوا کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جی میں نماز پڑھتا کھڑوتا ہوں میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں قیام کرا تسی بھی قیام کرنا شروع کر دے ہو، میں رکوع کرا تسی بھی رکوع کرو، میں سجدے کے اندر جاؤں تسی بھی اپنا سر اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا دے ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان وقت دو تفسیر بیان فرمایا، ایک تفسیر قولی بیان فرمائی، ایک تفسیر فعلی بیان فرمائی۔ زبان نال دس دیونا تفسیر قولی ہوتی ہے، کر کے دکھا دیونا تفسیر فعلی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی امت واسطے پریشانی بڑھ گئی، بھی صبر کیلے کیتا جاوے، ہر ایتیاں دو تفسیر ہو سکتی ہے، ایک قولی ہو سکتی ہے، فعلی ہو سکتی ہے۔ قولی تفسیراں کتاباں کے اندر موجود ہیں، لیکن ویکھنا چاہیے تے ویکھیے کیویں صبر کیویں کیتا جا سکتا ہے۔ فرمایا لوگو کہ صبر دی حقیقی تے فعلی تفسیر ویکھنی ہوے میدان کربلا دے اندر حسین ابن علی دے صبر نو ویکھ لوے، جڑا بیٹے بھی اللہ دے راہ تے تقسیم کر رہے ہیں، بھائی بھی اللہ دے راہ تے قربان کرا رہے ہیں، بھتیجے بھی اللہ دے راہ تے لٹائے جا رہے ہیں، واقعہ نہیں کیتا جا رہا، ماتم نہیں کیتا جا رہا، شکوہ نہیں کیتا جا رہا، بلکہ خدا دی رضا تے راضی ہو کے میرا حسین رب دی بارگاہ تے تنا کھڑیا مالک اج تئی تو دیتا رہے، میں لے کے راضی ہوتا رہا، اج میرے مالک تو لے رہے، میں دے کے راضی ہاں، خدا عطا فرما دے وقت بھی راضی ہویا کر، اگر خدا لے لوے وقت بھی راضی ہویا کر۔ میرے حسین ابن علی نے صبر کر کے نانا مصطفیٰ دی امت نو حقیقی تے جناب والا پہلی تفسیر عطا فرما دیتی، فرمایا گھر دے اندر پریشانی آ جاوے، مال دے اندر نقصان ہو جاوے، اولاد دے اندر نقصان ہو جاوے، صبر کرنا چاہنے کوئی پیمانہ نہیں، کوئی سامنے معیار نہیں، کوئی ماڈل نمونہ موجود نہیں، اگر ماڈل اور نمونہ ویکھنا چاہنے میدان کربلا دے رکوع کر کے حسین دی سیرت مطالعہ کر لوے، قرآن بھی سمجھ آ جاوے گا، قرآن کا مفہوم بھی سمجھ آ جاوے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے میرا حسین پیاسا رہیا، کوئی شک نہیں میرا حسین پیاسا رہیا، آدھر حسین فضل وقت مجبور رہیا، حسین کو کھاتے پیاسا رہیا، پانی مانگتا رہ گیا، میں کہ لوگوں یہ گل کرنا حسین یزیدیاں کو پانی مانگ رہے ہیں، اے حسین کی عظمت کے خلاف ہے، حسین نانا مصطفیٰ کو پانی مانگے سمجھ آ سکتے ہیں، حسین خدا کو پانی مانگے سمجھ آ سکتے ہیں، حسین یزیدیاں کو پانی نہیں مانگ سکتا۔ حضرت دادا علی حجویری اپنی کتاب کے اندر جناب حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ تبا تابی نے صحابی بھی نہیں تابی بھی نہیں بلکہ تابی نے ویکھن والے تبا تابی نے آپ نے فرمایا نبی دا غلام جنگل کے اندر موجود ہے، رائی دا معنی بھیڑا چراون والا، بکریاں چراون والا ہے، آپ بکریاں چرا رہے ہیں، ایک درویش کا گزر جنگل کے قریب تو آیا، درویش دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا، بیٹا جناب والا بکریاں چردیاں کھلوتی ہیں، شیر پہرا داری کر رہے ہیں، شیر بکریاں چرا رہے ہیں، نبی دا غلام مصلی پا کے نماز پڑھتا بیٹھا ہے، درویش قریب آیا، سلام کا انتظار کیا، نبی دا غلام نماز تو فارغ ہویا، سلام دعا کی تعارف کروایا، آپ کہنے لگے جناب والا اے مقام کی تو حاصل کیتا نے، دشمن دے نال یاری نہیں ہو سکتی، شیر بکریاں دا دشمن ہے لیکن تمہاری بکریاں دا رکھوالا بن کے جناب والا بکریاں چلا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی دے غلام حبیب اللہ نے فرمایا پوچھن والے میں خدا دی گل مان لئی ہے، مخلوق میری گل مان لئی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت حبیب اللہ نے فرمایا اس کو عجیب گل بھی کھاوا، انہاں کے جناب بھی کھاؤ۔ حضرت حبیب اللہ نے مٹی دا پیالہ لکڑی دا پیالہ پتھر دے ہیٹھ رکھیا، وہ جناب والا پیالہ کڈیا، پتھر دے ہیٹھ دو نہراں جاری ہو گئی، ایک دوسری نہر جاری ہو گئی، ایک باقی نہر جاری ہو گئی۔ پوچھن والے پوچھیا اے مقام کی تو حاصل کی نہیں، اس کے پہلا مقام عبادت خدا تو حاصل کی تے، اے مقام عبادت
مصطفیٰ تو حاصل کیتا ہے وہ ساکہ سمجھ نہیں آ رہی جناب والا حضرت حبیب بنائی نے آکیا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی غداری کی تھی بغاوت کی تھی بس بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر سوال کیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا جناب موسیٰ نے خدا دی بارگاہ سوال کیا مالے قوم پانی مغلی کریے اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ ڈنڈا زمین دے مارو آسان مارنا دوڑا کام میں بارہ چشمے ادا کرنا سردہ کام میں آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے غلامہ بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ دی نافرمانی کی دیئے بس دی جناب والا بارہ چشمے اللہ نے عطا فرمائے آپ نے فرمایا سا نبی دے غلام ہے اسا نبی دا کلمہ پڑھے ساڑھا نبی دی آلہ ساڑھے نبی دی شریعت بھی آلہ ساڑھے نبی دی امت دی آلہ اگر جناب موسیٰ واسطے بارہ چشمے نکل سکتے ہیں بس نبی دے غلام واسطے جنگل کے اندر اللہ دو چشمے جاری فرما سکتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حسین بن علی کے بڑا الزام لگایا جاتا ہے میرا حسین پیاسا رہا لیکن لوگوں نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کریم کی اطاعت کر کے حبیب رائی جنگل کے اندر بیٹھ کے تو دنیری جاری کر رہے ہیں باقی دنیری جاری کر رہے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا اگر حضرت حبیب رائی واسطے جنگل کے اندر اللہ دو نیرہ جاری فرما سکتے ہیں حسین ابن علی واسطے دو نہیں 100 نیرہ بھی جاری فرما سکتے ہیں لیکن میرے حسین نے جناب والا دنیا طلب نہیں فرمائی کرامت طلب نہیں فرمائی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ لجپال حسین اللہ کی رضا راضی حضرت ہے اللہ کی رضا جناب والا سر جھکا کے رب دی بارگاہ التجا کر رہے ہیں قاسم و عباسی دے گے بینا سیدی ہاریا قاسم و عباسی دے گے بینا سیدی ہاریا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے ناتے واریا امام حسین بن علی پاک میدان کربلا کے اندر بادشاہ بن کے گئے شہنشاہ بن کے گئے سخی بن کے گئے لجپال بن کے گئے میرے حسین کو مجبور نہ کہا جائے میرے حسین کو مظلوم نہ کہا جائے میرے حسین کو جناب والا محدود نہ بیان کیا جائے میرے حسین جنت کا بادشاہ ہے اور بادشاہ جو چاہے کر سکتا ہے آج دنیا کا بادشاہ ہر چیز منگوا سکتا ہے یہ دنیا کا بادشاہ بھی ہے جنت کا بادشاہ بھی ہے اشارہ کرنا حسین کا کام تھا حوض کوثر سے پانی آ سکتا تھا آج زمزم فرشتے پیش کرتے لیکن حسین آج خدا پہ بھی راضی بیٹھا ہے مصطفیٰ کی ذات پہ بھی راضی بیٹھا ہے میرے حسین کا امتحان ہے حسین امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے اور جب بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جائے جب بیلی امتحان میں اچھی پوزیشن حاصل کر لے پھر بندہ بیلی کی کامیابی پہ روتا ہے یہ مبارکباد پیش کرتا ہے روتا نہیں ہے پیٹتا نہیں ہے پریشان نہیں ہوتا بلکہ مبارک پیش کرتا ہے ہم تو حسین ابن علی کو مبارک پیش کرنے والے ہیں کہ ظاہری نقصان ہے حسین تجھے مبارک ہو تجھے خدا نے بھی کامیابی کا نور دیا ہے مصطفیٰ نے بھی کامیابی کا نور دیا ہے میرے حسین کامیاب ہوئے میرے حسین مجبور نہیں تھے یہ چند لمحے کے امتحانات ہیں میرے حسین میں کامیاب ہوا دوسری دلیل یہ تو تبا تابی ہیں تابی کا شان اس سے اوپر ہے پھر صحابی کی شان بہت بلند ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دریا نیل لوگ کہتے ہیں نیل کے اندر جناب والا ایک جوان سال بیٹی کو تیار کیا جاتا سنبھال کے اس کو جناب والا زیور پہنا کے دریا کے حوالے کے جاتا پھر پانی چلتا عمر بن خطاب نے ایک پرچی لکھی خط لکھا فرمایا دریا نیل اگر تو مخلوق کے حکم پہ چلتا ہے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے اگر تو خدا کے لیے چلتا ہے تو عمر خدا کا بندہ ہے تو بھی خدا کی مخلوق ہے چلنا شروع کر حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا دریا نیل چلنا شروع ہوا آج تک خوش نہیں ہوا دریا نیل چل رہا ہے قیامت تک چلتا رہے گا اگر مصطفیٰ کی نظر کا اثر لینے والا عمر بن
لکھے دریا نیل چلنا شروع ہو جائے، اگر میرا حسین ایک خط لکھ دیتا، حسین ایک رکا بھیج دیتا، پوری دیر فرات حسین کے قدموں کا طواف کرتی، لیکن حسین نے کہا حسین آج لینے نہیں آیا، حسین آج لٹانے آ رہا ہے، حسین آج خدا کے نام پہ لٹاتا جا رہا ہے۔ حضرات محترم سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک دن ایاز کو بڑا کڑوا پھل دیا جو بہت ہی کڑوا تھا، کھانا بہت مشکل تھا، اور ایاز ناچ بھی رہا ہے، رقص بھی کر رہا ہے، بڑے مزے کے ساتھ کڑوا پھل کھا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تیری عقل خراب ہے، یہ پھل مضر صحت ہے، یہ تیری طبیعت میں خرابی پیدا کرے گا، تیرا معدہ خراب کر دے گا، شاید جان بھی چلی جائے، لیکن تو بڑے مزے کے ساتھ کھا رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہ مزے کے ساتھ کھاؤں، جس ہاتھ سے آج تک نعمتیں ملتی رہی اس ہاتھ سے آج کڑوا پھل مل گیا تو کیا ہوا؟ اگر میں نے نعمتیں قبول کی ہیں، آج کڑوا پھل بھی قبول ہے تو رنگی نہیں ہونی چاہیے، اگر انعام ہو تو قبول ہے، امتحان ہو تو قبول نہیں۔ میرا حسین اللہ کا انعام قبول کرتا رہا، آج حسین میدان کربلا میں امتحان قبول کر رہا ہے، آج حسین لینے آیا ہی نہیں ہے، آج حسین اپنا سب کچھ لٹانے آیا ہے، نانا مصطفیٰ کو بنانے آیا ہے۔ حسین میدان کربلا میں شاہ بن کے موجود ہے، سوار بن کے موجود ہے، شہنشاہ بن کے موجود ہے۔ خواجہ اجمیری نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار لدا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، فرمایا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو بچانے والا بھی حسین ہے۔ حسین نے سر تو دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں پاک ہاتھ نہیں دیا۔ آپ فرماتے حق تو یہ ہے بنا لا الہ است حسین، اس کلمے کی بنیاد میں اگر خون موجود ہے تو وہ حسین کا خون موجود ہے، اس کلمے کے بعد اگر آئی سلامت ہے، اگر قرآن سلامت ہے، پردہ سلامت ہے، نماز سلامت ہے، زکوٰۃ سلامت ہے، مساجد آباد ہیں، ادارے آباد ہیں، صبح شام اللہ کے قرآن کی لوری سنائی جا رہی ہے، یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال نہیں۔ آج اگر تیری بیٹی کے سر پہ عزت والی چادر سلامت ہے، یہ بھی تیرا کمال نہیں، یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ حسین نے سب کچھ تو لٹا دیا، نانا کی امت کو نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ میرا حسین آج کربلا میں آیا ہے، نانا کی امت کو نئی زندگی عطا کرنے آیا ہے، نانا کی امت کو بچانے آیا ہے، نانے کی امت کا عقیدہ بچانے آیا ہے، نانا مصطفیٰ کی امت کا ایمان بچانے آیا ہے۔ حضرات آج اگر آپ کے کوئی جان بچائے، آپ کے اولاد کو کوئی بچائے، ہم اس کے معاملوں میں مشغول ہوتے ہیں، ہم اس کا تھینکس کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آؤ شکریہ ادا کرو حسین کا، حسین نے مال بھی بچا لیا ہمارا، ہماری جان بھی بچا لی، ہماری اولاد بھی بچا لی، ہماری عزت بھی بچا لی، اور حسین نے ہمارا ایمان بھی بچا لیا ہے۔ یہ ایمان بھی آج اگر محفوظ ہے، یہ سچے عقیدے اگر آج ہمیں سننے کو ملتے ہیں، یہ بھی حسین ابن علی کی دین ہے، ان کی عطا ہے۔ پھر آئیے اپنے محسن کو سلام پیش کریں اور پڑھیں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، دھوپ جوچی وزن سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ میرے اکریم کریم علیہ السلام دے غلام وہ محرم الحرام نے میرے امام میری مقام میدان کربلا تشریف لے گئے، تین محرم بھی گزر گئی، چار محرم بھی گزر گئی، پانچ محرم بھی گزر گئی، چھ محرم بھی گزر گئی، سات محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، یزید جناب والا تباہ پا رہے ہیں، آپ رہنے حسین میرے علی نے مجبور کیتا جاوے چھپایا جاوے، حسین چھپیا نہیں، میدان کربلا دے اندر جناب والا سب دے آڑے ہو گئے، حسین بن علی کوئی لچک نہیں لی، فرمائے لوگوں اگر بیعت کرنی ہو گیا حسین مدینہ نہ چھوڑ کے آ گیا، اگر بیعت قبول کرنی ہو گیا حسین مکہ دے اندر آج دا موسم چھوڑ
چھوڑ کے نہ آیا. حسین بیت واسطے نہیں آیا, حسین آنے دا دین بچاون واسطے آیا ہے, حسین غیرت سکھاون واسطے آیا ہے, حسین ظالم کے سامنے کلمہ حق ادا کرنے کا بل سکھاون واسطے آیا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو, یزیدی پریشان ہو گئے, آگے لگے ہیلا کیتا جاوے, حربہ کیتا جاوے, وہ کہنے آدھے پانی انسان دی بنیادی ضرورت ہے, پانی بات گرتا تے کر دیتا جاوے, درندے پانی پی سکدے, پرندے پانی پی سکدے, یزیدی پانی پی سکدے, حسین دے لشکر تے پانی بند کر دیتا جاوے, حسین خود صبر کر لے گا. حسین دا بیٹا علی اکبر صبر نہیں کر سکتا, حسین دا بیٹا علی اصغر صبر نہیں کر سکتا. حسین دی مستورات بے صبری دا مظاہرہ کرنے گیا. حسین میرے لیے جلدی دے نال آ کے بیعت بھی قبول کرے گا, پانی بھی مانگ لے گا. اے یزیدیت اپنی سوچے, یزیدی نہیں جانتے محمد مصطفیٰ کے باقی کے سبھی پھول ایسے ہیں, محمد مصطفیٰ کے باقی کے سبھی پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے کھلتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو, یزیدی نے سب محرم الحرام نے پانی پر کر دیتا. حسین نے مجبور کیتا جا رہے ہیں, چھپایا جا رہے ہیں. حسین ابن علی دی بیعت لمن واسطے ہیلے تے بہانے کیتے جا رہے ہیں. حسین ابن علی نے فرمایا لوگو تسا اپنی یزیدیت دا اظہار کرو, حسین اپنی حسینیت کی خیرات تقسیم کر کے جاوے گا. میرے حسین ابن علی نے اپنے بارے میں جناب والا اطمینان بخش خطاب فرمایا, تسلی عطا فرمائی, دلاسا عطا فرمایا, بیٹے نو دلاسا عطا فرمایا, بیٹیاں نو دلاسا عطا فرمایا, گھر والی نو دلاسا عطا فرمایا. 7 محرم الحرام گزر گئی, 8 محرم الحرام گزر گئی, 9 محرم الحرام جناب والا گھیرا کام کیتا گیا. دیکھیا حسین جھکیا نہیں, حسین پانی نہیں مانگ رہا, حسین ہی برداشت کر گیا, حسین کا پورا خاندان ہی برداشت کر گیا. آگے لگے حسین تو گل چھیڑ کر قبول کر لو, جب بیعت کیتی جاوے یا جنگ کے سفر جناب والا شروع کیتا جاوے, تیاری شروع کیتی جاوے. میرے امام علی مقام نے 9 محرم الحرام نو مانگ کے ایک رات لی, فرمایا 9 دی رات 10ویں رات میں جناب والا اتارے دیتی جاوے, مستعار دیتی جاوے. صبح 10 محرم الحرام آوے گا, حسین اپنا تن من دھن قربان کرے گا. یزیدی خوش ہو گئے, آگے لگے حسین کا ہجرا دی مدد کاری ہے. یقیناً حسین صبح اپنے ارادے تبلیغ کرنا لے گا, حسین بیعت کرنا لے گا, لیکن یہ نہیں جانتے حسین قاری قرآن ہے, حسین مفسر قرآن ہے, حسین حافظ قرآن ہے. حسین جانتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والے او والے کیوں کریندے ہو کہ کر کے نہیں دکھا سکتے, عمل کر کے نہیں دکھا سکتے, پر میں کر کے پھر جاونا ایک کچے بندے دی دلیل ہو سکتی ہے. حسین کچی گل نہیں کر سکتا, جیڑی گل حسین مدینے چ کیتی ہے وہی مکے دے اندر کر رہے ہیں, وہی گل حسین کربلا دے اندر کر رہے ہیں. اور آخری پھٹا کرے کری تنے بتی لا کرے بلا والے, کھٹا کرے کری تنے بتی لا کرے بلا والے. کبھی بادل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. رات اپنے خاندان واسطے نہیں لے گیا, ایک رات مہلت لے رہے ہیں تاکہ آج رات راج کی سونا قرآن ہی پڑھے جائے, سونے مصطفیٰ کے درود ہی پڑھ لیا جائے. آج زندگی کی آخری رات ہے, میں دیکھ رہی موت میرے استقبال کر رہی ہے. حضرات نبی میرے حسین نے مانگ کے رات رہی, اور ساری رات میدان کربلا دے اندر 2 لشکر موجود ہیں, 2 کردار موجود ہیں. ایک پاس حسینی موجود ہیں, ایک پاس یزیدی لشکر ہے. یزیدی پوری رات انتظار کر رہے ہیں, جلدی رات گزرے, صبح ہوئے, حسین ساری بیعت قبول کرے. اور حسین یہ دعا کر رہے, مالک اج رات لمبی ہو جاوے, طویل ہو جاوے, اور گشاد ہو جاوے, اج جی بھر کے سنا قرآن پڑھ لیا جاوے, اج جی بھر کے اپنی پیشانی کو تیری عبادت میں جھکایا جاوے, تاکہ نانا مصطفیٰ نال ملاقات ہوے. اس جناب والا بھوکے پیاسے ضرور ہیں, ساری دامن کے اندر تہجد کی
تلاوت ضروری موجود ہوگی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پورا کرانا میدان کربلا کے اندر رات بھر جام کے گزارے ہیں. ایسے معاشرے کے اندر کا ڈاکٹر دس کے جناب تھوڑی موت قریب ہے, 2 دن بعد 4 دن بعد تھوڑی موت یقینی ہے. حضرات 4 دن مشکل ہو جاتے, مرنا کٹھن ہو جاتا ہے. اور دن میرے والد صاحب نے بلایا, میری بیوی نے بلایا, میری اولاد نے بلایا, میری پیاری بیٹی نے ملاقات ہوئے تاکہ میں جاندی میری ملاقات کر لواں, معافی مانگ لواں, پیری کو راضی کر لواں. لیکن امام حسین ابن علی نے پوری رات دنیا داری کی گل نہیں کی تھی. پورے قافلے کی ضمانت ہوتے پھر جاری ہے, سونا قرآن جاری ہے. میرے حسین ابن علی نے الگ الگ جناب والا خیمے لا دیتے, امتحان لیا میرے نال آمن والے, میرے نال محبت کرنے والے. آج آخری رات کی بھی گزار ہے, تنہا تنہا کر دیتا. ہر خیمے کے اندر ایک جمال موجود ہے. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر پہرے داری کر رہے, سپہ سالاری کر رہے, جاتی جناب والا نگرانی کی جا رہی ہے. میرے امام علی مقام اپنے پیارے بیٹے جمع سال بیٹے علی اکبر دے جناب والا خیمے جناب کا لا کے چھوڑ دے. دیکھ رہا صحیح میرا جوان جناب کے گزار رہے ہیں, سائیں کے گزار رہے ہیں, روکے گزار رہے ہیں, پریشان ہو کے گزار رہے ہیں, یا اللہ کا قرآن پڑھ کے گزار رہے ہیں. حسین ابن علی نے خیمے جناب کا لا کے سنیا, آپ کا جوان سال بیٹا پردہ کھڑے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. امام علی مقام کے پیارے بیٹے کی تلاوت امام حسین ابن علی نے سنی, دل مطمئن ہو گیا, کلیجہ ڈھال دیا. آخر لگے میرے نانا مصطفیٰ نے اعلان کیا القرآن علی مالک القرآن, قرآن علی دے نالے, علی سنے قرآن دے نالے. اے نانا مصطفیٰ گواہ ہو جائے, راجی زمان کو سچا ثابت کر کے جا رہے ہیں. آج بادری سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن تمہارے گھرانے دے اندر پریشانی کی کوئی لہر نہیں آ رہی. ماتم نہیں کیتا جا رہی ہے, جناب والا ماں بہنا نہیں کیتا جا رہی ہے. نانا مصطفیٰ دونوں مبارک ہوئے, تمہارے ہر پھول کی زبان پہ اللہ دا قرآن جاری ہے. میرے امام علی مقام نے پوری رات اللہ کے قرآن دے نال یاری لا کے گزاری. آپ کے قبر ہر فرد جناب والا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے رات کو زندہ کیتا ہے, رات کو تاریخی بنایا گیا. اس میدان کربلا کے اندر یزید کی موجود ہے, حسین کی موجود ہے, حسین کی لشکر کے اندر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, اللہ کا قرآن پڑھا جا رہی ہے, تہجد کی نماز تمام کیتا جا رہی ہے. یزید کی لشکر کے اندر جناب والا ڈھول بجائے جا رہے ہیں, خوشیاں کیتیاں جا رہی ہیں. حسین ابن علی کے خون کے پیاسے خوشیاں منا رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. لوگوں آج بھی تیرے معاشرے کے اندر 2 کردار موجود ہیں, رات ہٹ کے علاقہ ہٹ کے کھان ہٹ کے. اس علاقے کے اندر یزیدی کردار والا رات بھر شراب نوشی کے اندر گزارے ہیں. اس علاقے کے اندر ایک نبی کا غلام اپنے ڈیرے سے بیٹھ کے ساری رات خود بھی قرآن پڑھ کے گزارے ہیں. بچیوں کو خدا کا قرآن سکھا رہے ہیں. ایک حسینی کردار ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام 10 محرم الحرام آ گئی. میرے امام علی مقام کا گھیراؤ تھا کیتا گیا. آخر کے حسین بیٹھ کر, اور میں بیٹھ بس سے نہیں آیا. جناب حسین ابن علی نے آخر خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا میرا راستہ آسان کر دیتا جاوے, راستہ خالی کر دیتا جاوے, مدینے جامر دیتا جاوے, مکہ کے اندر جامر دیتا جاوے. میں جنگ واسطے نہیں آیا, بیعت واسطے بھی نہیں آیا, میں نانا مصطفیٰ دی امت نو غیرت سکھاون واسطے آیا. آپ نے لگے نہیں, اج حسین کا راستہ جناب والا کام کیتا جاوے, میرا کام کر دیتا جاوے, راہ خالی نہ کیتا جاوے. اگر حسین اج میدان کربلا تو زندہ بچ کے چلا گیا, بس مشرق و مغرب کے اندر یزید کا نعرہ والا کوئی نہیں ہوگے گا. مشرق کے اندر بھی حسین کا نعرہ ہوگے گا, مغرب کے اندر بھی حسین کا نعرہ ہوگے گا. آپ لگے حسین کو ماریا جاوے, شہید کیتا جاوے.
کے قتل کیتا جاوے تاکہ حسین کا نعرہ نہ لگے یزید کا نعرہ ہونا چاہیے انہاں بدبخت کو نہیں پتا لوگوں حسین ابن علی کو شہید کر کے انہاں مٹاون دی کوشش کی ہے لیکن اج بھی الحمدللہ مساجد اور محراب و منبر دے اندر یزید کا نام لیون والا کوئی نہیں حسین کو سلام پیش کیتا جا رہا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے اندر ہے سب سے پہلے امام علی مقام دے لشکر دے اندر جناب حکم نے توبہ کی تھی یزید لشکر دا بے لیا حسین دی لشکر دا فرد بنے آ کے توبہ کی تھی آدھی حسین میں معافی میرے سر دیے کیا میں معافی کا طرفدار بن گیا سرنا امام علی مقام نے فرمایا ساڈا گھرانہ لجپال گھرانہ ہے ساڈا گھرانہ سچی گھرانہ ہے اگر جان کے دشمن ہو ہر موقع دے موقع دے نانا مصطفیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا آج میدان کربلا کے اندر نانا کی سنت ادا کر کے حکمتی حسین معافی عطا فرما رہے ہیں آپ نے پوچھا تیرا نام ہے آگے لگا میرا نام حرے حر دمانا آزاد ہے اور عربی لفظ ہے یہ دمانا آزاد ہے امام علی مقام نے سنت عطا فرمائی فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ اے حر تینے مبارک ہوئے اسا دنیا کے اندر ہی تینے آزاد کرا چھوڑے حشر کے اندر ہی آزاد کرا چھوڑے پھر حسین جناب والا میدان کربلا والا دے اندر اور آزادی عطا کروا رہے ہیں جنت کی سنت عطا کرا رہے ہیں جنت کی ٹکٹ عطا کروا رہے ہیں اور حسین مجبور نہیں ہو سکتا او حسین بادشاہ ہے او لجپال کے سبھی حسین ہے پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بھائی کی قربان کر دیتے بھائی غازی عباس کے بازو کٹوائے گئے حضرت علی اصغر کی ننھی کلی ننھی جان خدا دلاتے قربان کر دی گئی ہے جناب والا بچیاں والے ہو معصوم اولاد والے ہو معصوم اولاد درد بڑا پیارا درد ہوتا ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے بڑی مصیبت والا ہوتا ہے اگر اولاد بیتاب ہو جاوے بے قرار ہو جاوے رات بھر اماں نوں نیند نہیں آ رہی ہوتی ابا جان جناب والا پاس سے پرت کے رات گزار رہے ہیں لیکن اور حسین ابن علی کے صبر و سلام پیش کرو جوانہ دی قربانی اپنی جگہ دے معصوم علی اصغر دی قربانی بھی میرے حسین نے عطا فرمائی جناب کی کلی نے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت شہداء دے اندر اضافہ کر دیتا میں کیوں نہ کھا اے زمین کربلا یہ تو پتا کیا ہو گیا اے زمین کربلا یہ تو پتا کیا ہو گیا معصوم سار اصغری تیری گودی میں کیسے سو گیا اس معصوم قریبی عمر کربلا لٹے ساڑھ والی نہیں ابا جان کا پیار لمن والی عمر ابا جان کی محبت والی نگاہ والی منتظر عمر لیکن حسین ابن علی کی ننھی کلیمی میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئی میرے امام علی مقام نے اپنے بھائی کی قربان کروائے عقیدہ سنت کی بیان کی جاوا حسین ابن علی کے بھائیوں کے نام ہے غازی عباس میرے حسین کے بھائی کا نام ہے عثمان میرے حسین کے بھائی کا نام ہے ابوبکر بن علی میرے حسین کے بھائی کا نام ہے عثمان بن علی میرے حسین کے بھائی کا نام ہے عبداللہ بن علی میرے حسین کے بھائی کا نام ہے عبید اللہ بن علی میرے حسین کے بھائی کا نام ہے میدان کربلا کے اندر بھائیاں بھی حسین کے نال تعاون کر کے دسیا حسین تساں کر لے نہیں اگر یزیدی تواڈے دشمن بن گئے علی دا پورا گھرانہ خدا دا بھی وفادار بن کے کھلے مصطفیٰ دا وفادار بن کے جا رہے ہیں میرے امام علی مقام نے اپنا سارا قبیلہ خدا دے نام پہ قربان کر دیتا آخری وقت آ گیا میرے حسین ابن علی کی قربانی کا آپ کی شہادت کی گھڑی قریب آ گئی میرے امام علی مقام کافر وال بنا کر کے آخری سلام کر کے آ رہے ہیں آج میرے بھائی جو بندہ توڑے واسطے سفر دے جاوے اپنے بھائیوں کا ملاقات کی جا رہی ہے اپنے والدین کے پیر چھپے جا رہے ہیں بے یہ الوداع کیتا جا رہا ہے حسین تواڈے سبب تو سلام ہے آج بندہ پردیس جاوے مہینے واسطے جاوے سال واسطے جاوے روکے جا رہے ہوتے ہیں اکھاں چوں پانی بہا کے جا رہے ہیں حسین خدا کے دربارے جا رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں رو نہیں دیا بلکہ اپنی بہنوں
اپنی گھر والی میں مشغولات ہو، بچیاں کو سبق کی تلقین کر کے جا رہے ہیں اور دس رہے ہیں آج میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں تنہا نہیں جا رہا، میں جنگل اندر نہیں جا رہا، میں نانا مصطفیٰ کو نہیں جا رہا، شرح خدا کو نہیں جا رہا۔ میرے امام علی مقام نے سبق کی تلقین فرمائی، اپنی بہن ہمشیرہ جناب سیدہ زینب ثانیہ زہرا کو آپ نے تلقین فرمائی، فرمایا دیکھ میری ہمشیرہ میرا امتحان ختم ہو گیا، میرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ جناب زینب نے بھی اتنی حوصلہ مندی عطا فرمائی، اتنی تسلی دی، فرمایا میرے بھائی حسین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تواڈے سر تے ہوتے آقا علی دی عزت والی پگڑی موجود ہے، میرے سر تے اما فاطمہ دی عزت والی چادر موجود ہے، اگر تساں بابا علی دی پگڑی دا حق ادا کیتے تواڈی ہمشیرہ زینب اپنی اما دی عزت والی چادر دا حق ادا کرے گی۔ میرے امام علی کا باپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر آ گئے، یزید لشکر جناب والا امام علی مقام پہ حملہ کر رہے ہیں، تیرہ کی بارش ہو گئی، لیکن میرے حسین دیکھتے تھے پیاسے بھی ہیں، بہادر کا شنڈوں بھی آئے بھی ہیں، تھکاوٹ کا جسم چھوڑو چھوڑے، لیکن جناب والا جس ویلے بندہ عاشق بن گیا ہے، جس ویلے بندہ خدا کا بندہ بن گیا ہے، خدا کا پیار لے گیا ہے، اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، میرا حسین شیر کی طرح یزیدیت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ حملہ کیوں نہ کرے میرے امام علی مقام کے بابا علی کا نام حیدر کرار ہے، اور حیدر کا معنی ہے او شیر، پھر اپنے دشمن کو جناب والا حملہ کر کے جناب والا اپنے شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گے، اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ میدان کربلا کے اندر حسین ابن علی کی پیاری جرأت کے اندر، شجاعت کے اندر حضرت مولا علی کی حیدر کراری والی صفت نظر آ رہی ہے۔ یزید پریشان ہو گئے، یزید جناب والا حق کا پکا ہو گئے، آنے لگے حسین ایڈا پکا ہوا، حسین ایڈا امتحان پاس کر کے آمن والا، ایڈی جرأت نال لڑتا جا رہے ہیں۔ حسین کی تلوار کے اندر لگتا ہے حسین نہیں لڑ رہا، حسین کا بابا علی بھی میدان کربلا کے اندر آ گیا۔ یزید پریشان ہو گئے، مشاورت کی تھی، جناب والا منہ جوڑ کے بیٹھ گئے، آنے لگے لوگوں جلدی نال اس تلوار کو روکے جاوے، اگر ایک تلوار انہیں چلتی گئی پس قیامت پر کوئی یزیدی باقی نہیں رہے گا، صرف حسین کا نام باقی رہے گا۔ اپنی جانہ بچانا چاہتے ہو، نسلہ بچانا چاہتے ہو، شناخت بچانا چاہتے ہو، اس تلوار کو روک دیا جاوے۔ آخر سارے قوت موضوع جواب دے گئے، تلوار جواب دے گیا، حسین ابن علی کی تلوار کو نہیں روکیا جا سکتا۔ مشورہ کیتا گیا، کسی آگے لوگوں اس تلوار کو اور کوئی شے نہیں روک سکتی، اذان کی آواز ہی روک سکتی ہے۔ جلدی کرو، میدان کربلا کے اندر ظہر کی نماز کا ویلا ہو گیا، اذان پڑھو، اذان نال حسین کو پیارے، حسین کو اذان نال پیارے، حسین کو نماز نال پیارے، نماز کو حسین نال پیارے۔ یزیدیو ساڈا یقین ہے اگر حسین دے کنا دے اندر اذان دی آواز آوے گی، حسین اپنی جان دی فکر نہیں کرے گا، اللہ دے دربار کے اندر جھک جاوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدریت زندہ باد، حیدریت زندہ باد، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، شاہ حسین، واہ حسین، شاہ حسین، شاہ حسین۔ حضرات گرامی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنی گواہی دے رہی ہے کہ حسین کو نماز نال پیارے، حسین کو قرآن نال پیارے، حسین کو اذان نال پیارے۔ حسینی اذان سن کے پریشان ہوئے، حاکم حسینیہ اور نہیں دی یہ بار بار مساجد میں اذان نہیں، یہ آواز نہیں ہونی چاہیے، پورے علاقے میں ایک ہی اذان ہونی چاہیے۔ اگر اذان کی آواز سن کے تیرے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو تیرے خون میں شک ہے تو حسینی نہیں ہو سکتا۔ یہ اذان تو حسین کی آواز دے رہی ہے۔ جب بھی مسجد میں جناب والا مؤذن اذان دیتے ہیں، جب بھی مؤذن مسجد میں اذان دیتے ہیں، یا حسین تیرے حق میں بیان دیتے ہیں، یہ مؤذن حسین کے حق میں بیان دے رہا ہے۔ مؤذن اپنی بات نہیں کر رہا، مؤذن خدا کا نام بھی لے رہا ہے، نانا مصطفیٰ کی نام بھی سنا رہا ہے۔ میرے حسین ابن علی نے میدان کربلا میں حضرات گرامی جب آخری سجدہ ادا کیا،
جب یزید نے دیکھا کہ حسین کو کوئی نہیں روک سکتا، صرف اذان کی آواز روک سکتی ہے، تو آج بھی تاریخ گواہ ہے حسین نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، حسین سجدے میں گرے، پوچھا وقت کون سا ہے، بتایا گیا نماز ظہر کا وقت ہے، میرے حسین نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرات گرامی، شمر میرے حسین کے قریب آتا ہے، شمر انعام کے لالچ میں ہے، وہ کہتے ہیں میں حسین ابن علی کا سر تن سے نگاہ کروں گا، یزید کے دربار میں پیش کروں گا، اسے یزید مجھے انعام عطا کرے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں وقت شہادت امام علی بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شمر لینا کلام فرمایا شمر بیت تو بھی نام لبنا چاہنا ہے، میں بھی نام لبنا چاہنا، تو بھی کامیاب ہونا چاہنا ہے، میں بھی کامیاب ہونا چاہنا، تو شکر ہونا چاہنا ہے، میں شکر کا دور لبنا چاہنا، لیکن اے شمر رسول اللہ تو سر کٹ کے انعام لبے گا، میں سر کٹا کے انعام لبا گا، تو جان لے کے انعام لبنا، میں جان دے کے انعام لبنا، لیکن شمر بڑا بڑا فرق ہے، تو یزید کو انعام لگے گا، میں نانا مصطفیٰ کو انعام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس امت کی بڑی بڑی مشکل حل فرما دی تھی۔ آج میرے معاشرے میں اندر بہت بڑی پریشانی ہے، جی میں وڈیرا انعام دے میں، ایم این اے صاحب انعام دے میں، عمر صاحب انعام دے میں، خان صاحب کو انعام مل جائے بڑی گل ہے، میرا سیاسی لیڈر میں اپنے ہاتھ کا انعام دے میں، میرے حسین پیغام دیتا لوگوں دنیا دار انعام دیوے نہ دیوے برابر ہے، حقیقی کامیاب ہوے پھر عمل چاہے اس کو خدا انعام دیوے سونا مصطفیٰ بھی انعام۔ میرا حسین آپ نے خدا سے انعام لینے گیا ہے، میرا حسین نانا مصطفیٰ کے دستے نبوت سے انعام لینے گیا، حسین کامیاب ہو گیا۔ یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے، یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے، ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا حسین پھر بھی زندہ ہے، ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا حسین پھر بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین ہمارے محراب منبر کا حصہ ہے، حسین ہماری اذان کی آواز ہے، حسین قرآن میں زندہ ہے، حسین نماز میں زندہ ہے، حسین درود میں زندہ ہے، تو صبح قیامت حسین کا ذکر یزید کی موت ہے، تم خوش قسمت ہو تم یزیدی بن کے نہیں آئے حسینی بن کے تشریف لائے ہو، تو آئیے مشن حسین پہ آنے والوں، ذکر حسین پہ آنے والوں، یہی پیغام ہے میرا حسین، یہ پیغام دے کے گیا لوگوں جب بھی کوشش کرنا، جب بھی محنت کرنا، جب بھی تمہیں موقع ملے یہ تمنا کرنا ہمیں خدا انعام عطا فرمائے، ہمیں مصطفیٰ انعام عطا فرمائے، دنیا دار سے انعام لینے کے لیے لوگ بےتاب ہیں، الحمدللہ نانا مصطفیٰ انعام کسے دیتے ہیں، خدا انعام کسے دیتا ہے، خدا انعام اسے دیتا ہے، مصطفیٰ انعام اسے دیتے ہیں جو مصطفیٰ کے سینے پہ اترنے والے قرآن کے محافظ ہوتے ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیمات کا نور گلی گلی محلہ محلہ تقسیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مساجد، یہ محراب، یہ مدرسہ، یہ آستانہ، یہ گلشن طاہر، ان کا مشن بھی حسینی مشن ہے، یہ کہتے ہیں میں دنیا دار دیکھے نہ دیکھے برابر ہے، ہمیں کوئی دنیا دار انعام دے نہ دے برابر ہے، ہم تو چاہتے ہیں ہم جب دنیا سے جائیں تو ہم پہ خدا بھی راضی ہو رہا ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو رہے ہو، یہ حسینیت ہے، یہ حسینی مزاج۔ آؤ اپنے بچوں میں مدارس میں داخل کرواؤ، اس ادارے کا حصہ بناؤ، اس ادارے میں آنے والے، ان اداروں میں آنے والے یزیدی سوچ لے کے نہیں جاتے، ان اداروں میں آنے والے حسین کے غلام بن کے جاتے ہیں۔ اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، کسے کنج پڑھیا، کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا، کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا، کسے غین پڑھیا، پر جو کئی نہیں پڑھ سکیا سردار شایا، جیوے دے سبھی حسین پڑھیا، سارے مل کے پڑھ لو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جا بھی حسینی ہے، حسین کے لنگر چاون والے، حسین کے پیارے چاون والے، دل نہ گوائی دے وہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جا بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جا بھی حسینی ہے۔ اللہ
اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے رونق ہے مساجدی میں شبیر کے صدقے سے ممبر بھی حسینی ہے آزاد حسینی ممبر بھی حسینی ہے آزاد حسینی ہے یہ دل بھی حسینی